بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوس آج ہم اپنی جو پریویس ویڈیو ہماری چل رہی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ پاکستان کو کا جو ڈالر ہے، روپیہ پاکستان کا وہ کیوں ویک ہو رہا ہے، اور ڈالر جو ہے کیوں اوپر جا رہا ہے، اس کو کیسے روکیں۔ تو جو باتیں جو اب تک سٹیپ جو میں نے بتائے ہیں، اگر اس پہ ہم چند سٹیپ جو اس پر عمل کر لیں تو رک جائے گا، بلکہ نہ صرف رکے گا بلکہ روپیہ جو ہے وہ بہت جو ہے اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے وہ روپیہ واپس جو ہے نا وہ 60 روپے پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ ڈالر تو ویسے ہی دنیا میں جو ہے نا ابھی بہت بری طرح جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ اس وہ اپنی قدر کھو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، تو وہ ہمیں شرطیں منوائی جا رہا ہے، ورنہ دیکھیں آپ کے سامنے جو بنگلہ دیش ہے وہ اس کا جو ٹکا ہے، اس کی کرنسی کا نام ٹکا ہے، تو وہ ہم سے ویک تھا۔ تو پہلے تو بہت ہی زیادہ ویک تھا، اور ابھی کچھ سال پہلے بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا ہمارا جو ہے 70 پیسہ تھا اور ان کا 1 روپیہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ان کا جو تقریباً 85 ٹکے اور کوئی 39 پیسے کا ایک جو ہے نا ڈالر ہے، اور انڈیا میں جو ہے ان کے 74 روپیز اور کوئی 76 پیسے کا ایک جو ہے نا ڈالر ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ کتنی ویک ہو گئی ہے۔ یہ ابھی جو طالبان کی حکومت آنے سے پہلے تک جو ہے افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے جو ہے نا وہ اوپر چلی گئی تھی، یعنی کہ وہ ہم سے اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ ہم نے اس حد تک اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر لیا، اور ہمیں مختلف اینالسٹ کی باتیں سنو اور حکومت کے جو ہیں وزیر اور مشیر، تو ان کی باتیں سنو تو لگتا ہے جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اور جبکہ حال یہ ہے کہ صرف آپ نے 55 روپیز جو ڈی ویلیو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی آلموسٹ 7,000 ارب سے زیادہ آپ کا قرضہ جو ہے نا وہ انکریز ہو گیا ہے، اور ہر سال جو آپ کو دینا پڑے گا، جو آپ چونکہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو آپ کی اس دفعہ جو ابھی امپورٹ ابھی 5 مہینے میں جو ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ لگتا ہے کیونکہ وہ 32 کو بتا رہے ہیں کہ 32 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ تقریباً بات جو ہے وہ تقریباً لگتا ہے کہ 70، لیکن 70 نہیں، لیکن شاید 65-66 بلین ڈالر ہو سکتا ہے، ایک دو اس میں پلس ہو جائے، اتنی ہماری جو ٹوٹل امپورٹ ہمیں کرنی پڑے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے تقریباً یہ بھی جو ہے کم از کم 3200-3300 ارب روپے مزید اضافی جو ہے نا ایکسٹرا ہمیں جو ہے نا خرچ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ 1 سال کا، تو ہر سال کا لگا لیں، باقی میں نے آپ کو وہ بتا دیا، اور کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑ رہا۔ پھر جو ہے ہر چیز جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو مہنگائی ہے، وہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اصل میں وہ چیپٹر دوسرا ہے، اس پہ مہنگائی پہ میں الگ انشاءاللہ پروگرام کروں گا کہ وہ مہنگائی بیسکلی جو ہے وہ اس کی کیا کیا ریزن ہے، لیکن یہ ابھی کیونکہ یہ ڈالر سے ریلیٹڈ ہے بات، مہنگائی بھی، تو یہ جو ہر وقت یہ بتاتے ہیں کہ ساری امپورٹڈ جو ہے نا یہ ریزن ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز، تو اس وجہ سے بات یہ ہے کہ ہر چیز تو ہم امپورٹ نہیں کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ساری کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی پھر اس میں ان ایفیشنسی ہے نا، کہ آپ جو ہے آپ کا کیلیبر اتنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کی ہر چیز جو کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود اگر آپ ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، ان کیس کے لیٹ سپوز کہ یہ کیونکہ کر رہے ہیں گندم بھی کر رہے ہیں، چینی بھی کر رہے ہیں، تو ہے نا کہ سرپلس ہوئی ہے، گندم بھی سرپلس انہوں نے بتایا ہے، اور چینی بھی سرپلس ہوئی ہے، کیونکہ گنا کی بات ہے، گنے سے چینی بناتے ہیں، تو گنے کی پیداوار بھی سرپلس ہے۔ جب سرپلس ہے تو پھر ہم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ لوگ بھی نیوز سنتے ہوں کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ 10,000 50,000، اور ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کئی لاکھ بوریاں جو پکڑی گئی تھیں، اور 1 لاکھ بوری جو ہے وہ صرف ایک سندھ کے وزیر صاحب ہیں منظور وسان صاحب، ان کے ایک دوست کی فیکٹری سے پکڑی گئی تھی۔ اب تو کھاد بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے،
تو ہمارا یہاں پہ ہم کسی چیز کو ہم نظر نہیں آ رہی کہ گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ خمیازہ ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہیں. تو بعض بات یہ چیزیں جو ہے نا بس بولنے میں جو ہے نا وہ اس طرح لگتی ہیں کہ واقعی یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو وزیر آ کے جو ہے نا بات کر رہے ہیں کہ یار کوئی یہ زیادہ جو ہے نا یہ کچھ عرصے کی بات ہے، سارا یہ انشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹی کی پرائس جو ہے وہ کم ہوگی تو انشاءاللہ یہ مہنگائی جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. لیکن یہ بات ساری اس طرح نہیں ہے. صرف آپ پیٹرول کو اس لحاظ سے تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ پیٹرول کر رہے ہیں، لیکن پیٹرول میں بھی آپ اپنی جو ڈی ویلیوشن آپ نے کی ہے کرنسی کی، آپ اس کو تو بتا نہیں رہے کہ آپ نے بھائی 46% ڈی ویلیو کر لی ہے اپنی کرنسی. اگر وہ مائنس کر دیں تو آج آپ کا 100 روپے کا پیٹرول ہو جائے گا. تو جب 100 کا ہوگا تو پھر اس سے ریلیٹڈ ہر چیز پھر جو اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے تو وہ کم ہونی چاہیے. اب پہلے بھی جب 100 اپنا 12 سے 70 روپے 75 روپے پہ پیٹرول آ گیا تھا، لیکن چیزیں کم نہیں ہوئی تھیں. تو وہ اس لیے کہ آپ لوگوں جہاں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی، مینجمنٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کوئی چیزیں کم نہیں ہوتی. ابھی جو ہے دیکھیں آپ کے سامنے کہ 69 ڈالر پہ برینٹ کا ریٹ ہے اس وقت آئل مارکیٹ میں آئل کا، اور 66 ڈالر کا اس وقت آج جو ہے وہ 7 دسمبر ہے اور آج کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت پوزیشن جو ہے آپ کو یعنی کہ تقریباً کوئی بنتا ہے یہ 85 سے اگر آپ 66 کر لیں تو یہ 19 ڈالر جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے کروڈ آئل اس کا ریٹ کم ہوا ہے. اور ہم امریکہ سے نہیں خریدتے، ہم تو مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں. مڈل ایسٹ میں ہمیشہ ریٹ جو ہے وہاں سے کوئی 5-6 ڈالر کا فرق ہوتا ہے. اگر ہم اس کو نہ بھی کریں، اگر ہم 66 کو ہی کر لیں تو یہ تقریباً 23% بنتا ہے. تو 23% بھی اگر یہ 23 نہ بھی کرتے، 15% بھی اگر کم کرتے تو یہ ایزیلی جو ہے 22 روپے جو ہے وہ کم کر سکتے تھے اس وقت پیٹرول. تو لیکن انہوں نے 1 روپے بھی کم نہیں کیا، بلکہ جو ہے انہوں نے جو اپنا ہوتا ہے جو سب سے جو کاسٹلی فیول ہوتا ہے وہ انہوں نے 3 روپے جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے. تو ہائی آکٹین جو ہے تو جیٹ فیول وغیرہ وہ تو مہنگا ہو گیا. تو یہ پوزیشن ہے. کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا اپنا ریونیو بڑھانا ہے تو آپ جو ہے جو پہلے آپ نے اپنا کم کیا تھا سیل ٹیکس کو بھی اور پیٹرولیم لیوی، تو وہ آپ دونوں جو ہے نا آپ نے اب جو ہے نا انکریز کرنی ہے، اور ہر مہینے آپ نے 4 روپے 4.5 روپے تو وہ انکریز کرنی ہے. تو وہ ان کو کوشن مل گیا آرام سے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کم سے کم بھی کرتے تو یہ آرام سے 22 روپے کر سکتے تھے. تو اگر پورا کرتے تو پھر آپ لگا لیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں. تو یہ تو میں نے آپ کو صرف 15% کا بتایا. تو یہ پوزیشن ہے. تو یہ اگر ہم کر لیں، باقی اس کے علاوہ اگر ہم یہ پتی، اسٹیل، صابن، کاسمیٹکس، پلاسٹک، ٹوتھ پیسٹ، ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ کوئی بہت مشکل ہے یہ چیزیں بنانا؟ بہت مشکل تو نہیں ہے. اگر ہم یہ بنائیں تو اس سے ہم کم از کم کچھ نہیں تو یہ 5 سے 6 ارب ڈالر صرف اس سے بچا سکتے ہیں. 6 ارب ڈالر، کیونکہ پتی بھی کبھی یہ 1.5 ارب ڈالر کبھی 2 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں ہم. اور اسٹیل بھی جو ہے کبھی 3 ہے کبھی 4 ہے کبھی 5 ارب ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں. پلاسٹک بھی اسی طرح 1.5-2 ارب ڈالر. کاسمیٹکس بھی یہ بھی کم سے کم اس طرح ہی ہے، 1-1.5 ارب کبھی 2 ارب ڈالر اس طرح ہے. تو یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، ورنہ یہ تو مجھے یہ آپ کریں تو یہ میرا خیال 8-9 ارب ڈالر پہ چلا جاتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو نہیں کر رہے، لیکن ہم کیونکہ قرضے لینے میں ہمیں آسان لگتا ہے کہ قرضہ مل جائے گا، اور شرطیں جو لگائی جا رہی ہیں کون سا ہم نے اپنی جیب سے دینا، عوام نے دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام کی حالت جو ہے وہ اتنی زیادہ ظاہر ہے مشکل ہو گئی ہے، 2 وقت روٹی تو اب امپاسبل ہی ہو گئی ہے. جب تک لوگ جو ہے کہیں سے قرضہ نہ مانگیں، کوئی اپنی پرانی جو کوئی چیز خریدی ہوئی ہے وہ بیچے نہ، تو اس کے بغیر تو وہ 2 وقت کی روٹی بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کو غربت سے نکالیں گے اور جو ہے
پر کیپٹا انکم کو بھی بڑھائیں گے، اور جو غذائی قلت کا شکار ہیں پاکستان میں 43% لوگ، وہ ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے۔ تو جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، اگر لوگ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں لے رہے، اور ہر بچے کو ایک لازمی پھل بھی کھانا چاہیے، ایک انڈا بھی کھانا چاہیے، اور ایک گلاس دودھ بھی پینا چاہیے، تو کتنے لوگ ہیں کہ پاکستان میں میرا خیال میں 50% لوگ جو اس وقت یہ پورا نہیں کر سکتے، 50% سے زیادہ ہی ہوں گے، میں کم سے کم بتا رہا ہوں۔ تو کہاں سے کیسے ہوگی غذائی قلت، کیسے اس پہ ہم قابو کریں گے؟ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی اب کہاں سے پوری کریں، بل پورا کریں، گھر کا مکان پورا کریں، کرایہ پورا کریں، بچوں کی تعلیم کریں یا کھائیں، کیا کریں؟ تو یہ کس طرح لوگ اپنا پورے کریں گے یہ خرچے؟ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ اور دوسرا، ہم جو ہے وہ اب معدنیات کو کیوں نہیں جو ہے اپنا اس کو کرتے، اپنے اس کیوں نہیں اس کو جو ہے استعمال کرتے، اس کو شروع کریں، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی اس کو ایکسپورٹ کریں نکال کے، اور ہمیں کسی قرضے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ ہے ابھی جو ہے نا یہ کافی دیر ہو گئی ہے، تو اس کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ اور اپنی ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگ ملک بنے۔ اور اگر آپ لوگ یہ میرا ساتھ دیں گے، اور میں نے کہا تھا ایکٹیولی بھی آپ لوگ میرا ساتھ دے سکتے ہیں، تو جو لوگ مجھ سے ای میل کے تھرو رابطہ کریں گے، پھر میں بتاؤں گا کیسے۔ تو ہم نے پاکستان کو اسٹرانگ ملک بنانا ہے۔ یہ قرض یہ تو بہت کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ قرضوں میں جہاں ہم پڑ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، تو میں جو اتنی چیزیں بتا رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ اگر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس پر عمل بھی ہوگا۔ اور اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی، پھر میں انشاءاللہ کچھ عرصے میں پھر بتاؤں گا کہ کیسے عمل بھی ہوگا اللہ چاہتا، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ عمل بھی ہوگا اس پر۔ تو بس یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ ہے مہنگائی، ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے جتنا ملک کو جو ہے قرضے ہم لوگ لے رہے ہیں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، اور ہر گھر سے ظاہر ہے آپ کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں نا مہنگائی کی صورت میں۔ تو جو پیسے اپنے بچوں کو کہ اچھے جو ہے اس کی خوراک پہ آپ لگا سکتے تھے، اچھی تعلیم کے لیے لگا سکتے تھے، تو وہ آپ جو ہے وہ ساری اپنے کھانے پینے میں لگا رہے ہیں، تو وہ آپ لوگ قیمت دے رہے ہیں۔ تو وہ آپ لوگ اس لیے ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں، پاکستان ترقی کرے، آپ لوگ ترقی کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔